ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہے۔ حکم کا جاننا در حقیقت حکم میں تعلیم، تزکیہ اور حکمت و دانائی کا ہونا ضروری ہے۔ جو کوئی حکم جانتا ہے یہ وہ ہے جو حکم کی تعلیم، تزکیہ اور حکمت و دانائی رکھتا ہے، ورنہ جاہل ہے، اپنی جہالت پر عمل کرتا ہے اور اسے دین بتاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم کی تعلیم، تزکیہ اور حکمت و دانائی لیتا ہے۔ جاہل ہے جو ظاہر حکم میں حکم نہ جاننے کی وجہ سے حرام کا ارتکاب کرتا ہے اور باطن میں اللہ تعالیٰ کی ذات، صفات اور افعال کے ساتھ کفر، شرک کرتا ہے۔ یہ در حقیقت اپنے ساتھ منافقت ہوتی ہے۔ جو بندہ نہیں جانتا، نفس شیطان کے دھوکے میں جاہل ہی رہتا اور جاہل ہی عمل کرنے میں لگا ہوتا ہے۔ چاہیے کہ بندہ حکم کو جانے۔ یہ حکم کا جاننا در حقیقت اللہ پروردگار کی عطا ہے، جو اپنے بندے پر اللہ پروردگار علم کی عطا میں کرتا ہے۔ تعلیم، تزکیہ، حکمت و دانائی کا جو ذکر قرآن مجید میں ہے، اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ تعلیم، تزکیہ، حکمت و دانائی سے علم الہی کا حصول ہوتا ہے۔ دنیا کا بھی یہی طریقہ ہے کہ جب کوئی پڑھتا ہے، لکھتا ہے، تعلیم حاصل کرتا ہے، تعلیم کے حصول میں لگا ہوتا ہے تو اسے علم ملتا ہے۔ اور اگر بندہ یہ سارا کچھ کرے اور علم کا حصول نہ ہو، جاہل رہ جائے، تو ہر کوئی یہ کہتا ہے کہ جاہل ہے، پڑھا لکھا نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ علم حاصل اسے نہیں ہوتا۔ حکم کا جاننا در حقیقت حکم میں تعلیم، تزکیہ اور حکمت و دانائی کا ہونا ہے۔ جب کوئی استاد سے یہ دولت حاصل کرتا ہے جو کہ تعلیم، تزکیہ، حکمت و دانائی ہے، تو اس کا علم جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مطابقت ذات، صفات اور افعال کے مطابق ہوتا ہے۔ اللہ کی ذات، صفات، افعال میں اسے کوئی عیب نظر نہیں آتا۔ کیوں؟ کہ اللہ پروردگار کی ذات میں عیب کوئی ہے ہی نہیں۔ یہ بڑی دولت ہے، جب کسی کو حاصل ہوتی ہے تو اب اس کے عمل میں حرام نظر نہیں آتا۔ عمل میں حرام ظاہری یہ ہوتا ہے جو شریعت بتاتی ہے، اور باطنی حرام یہ ہوتا ہے کہ جس سے شریعت منع کرتی ہے۔ شریعت جب کسی چیز کو حرام بتاتی ہے تو اس سے روزہ وغیرہ ٹوٹ جاتا ہے، اور جو باطنی حرام ہوتا ہے تو یہ اللہ پروردگار کی تعلیم میں یہ ممنوع، منع ہوتا ہے۔ حسد، غصہ، بغض، ریا وغیرہ یہ چیزیں منع ہیں، یہ باطن میں نہیں ہونی چاہیے۔ اگر کسی کے ظاہر میں حرام ہے تو یہ عمل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو قبول و منظور نہیں ہوتا، کہ ظاہری حکم کے خلاف ہے۔ اور جب کسی کے باطن میں حرام، حسد، غصہ، بغض، ریا وغیرہ ہے، اللہ اکبر کبیرہ، عمل کی حقیقت اس میں موجود نہیں ہوتی۔ دو طرح سے جہالت ہے۔ عمل میں حرام ہے تب جہالت ہے، باطن میں حسد، غصہ، بغض، ریا ہے تب جہالت ہے۔ اب یہ دو جہالتیں کیا کرتی ہیں؟ ایک سے عمل ختم ہو جاتا ہے، اور حسد، غصہ، بغض، ریا وغیرہ سے وہ اللہ پروردگار کی ذات، صفات، اللہ اکبر، افعال میں عیب جانتا ہے کہ اللہ نے جو یہ کام کیا ہے، کسی کو امیر کر دیا ہے، کسی کو غنی کر دیا ہے، کسی کو یہ کر دیا ہے، کسی کو وہ کر دیا ہے، ایسے اللہ نے کیوں کیا ہے؟ جہالت میں وہ جانتا نہیں کہ وہ کسے کہہ رہا ہے، کہتا کسی اور کو ہے،
اور وہ نکلتا کدھر ہے؟ اللہ پروردگار کی ذات صفات افعال میں وہ بات نکلتی ہے۔ اس لیے مومن ہے جس کے بارے میں اللہ کا ارشاد پاک ہوتا ہے کہ میں نے اس پر روزہ فرض کیا ہے، یعنی اسے اپنے حکم میں اپنا بندہ بنایا ہے۔ اس لیے حکم کا جاننا در حقیقت حکم کی تعلیم، تزکیہ اور حکمت و دانائی کا ہونا یہ ہے، اور یہ علم الہی کی عطا ہے جو اللہ اپنے بندوں کو دیتا ہے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا